بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم. صلوات. سورہ مبارکہ صافات کی 4 آیتیں. إن هذا لهو البلاء المبين. بتحقیق وہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے جسے وفدیناہ بذبح عظیم، جسے مؤخر کر دیا ہے ایک بڑی قربانی پر. ترکنا علیہ فی الآخرین، اور اس بڑی قربانی کو آخری زمانے کے لیے چھوڑ دیا ہے. سلام علی ابراہیم. سلام ہو ابراہیم پر. قرآن مجید کی یہی آیت واقعہ کربلا پر دلیل کے طور پر پیش کی جائے گی. قرآن میں واقعہ کربلا کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں واقعہ کربلا سورہ صافات میں لکھا ہے کہ ابراہیم جس آزمائش میں مبتلا تھے وہ بہت بڑی آزمائش ہے، مگر اس سے بڑی آزمائش ہم مؤخر کر رہے ہیں، اس آزمائش کو آخری زمانے میں. سلام ابراہیم پر اس لیے ہو کہ وہ قربانی دینے والا بھی اولاد ابراہیم ہی میں سے ہے. یہ واحد واقعہ ہے جو رونما ہونے سے پہلے بھی یاد کیا جاتا تھا، رونما ہونے کے بعد بھی یاد کیا جاتا رہے گا. ہم جب مجلس عزا کرتے ہیں تو اتنی دیر کے لیے عصر مصطفیٰ میں چلے جاتے ہیں، اور بار بار عصر مصطفیٰ میں جانا اس انسان کی ضرورت ہے جو نسیان سے بھی بنا ہے اور انس سے بھی بنا ہے. ہماری ضرورت ہے کہ ہم عصر مصطفیٰ میں پلٹیں، اور جتنا اپنا تعلق اس زمانے سے گہرا کریں گے اتنا سالم رہ پائیں گے، اتنا صحیح رہ پائیں گے.
اور جو اس زمانے سے کٹ جاتے ہیں ان کے ہاں بگاڑ ان سے زیادہ ہے جو اس زمانے سے جڑنے کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ لہذا خوش قسمت ہیں، خوش طالع ہیں، بڑے لوگ ہیں وہ جو ایام عزا کے عنوان سے مجالس منعقد کرتے ہیں، عشرے منعقد کرتے ہیں، جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں، مجلسوں میں بیٹھ کر مجلس سنتے ہیں اور حسین پہ گریہ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑے لوگ ہیں۔ یہ اللہ نے جو نظام ہدایت اور انسان کو سنبھالنے کا جو طریقہ دیا ہے اسے روشناس جناب زینب نے کروایا، اس کی پیروی اور اس کی تاسی ہے جسے عزاداری کہا جاتا ہے۔ بہت ہی اہتمام کے ساتھ یہ سال پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں بہت ہی اہتمام کے ساتھ 2.25 مہینے گزرے، بہت اچھے مرثیے پڑھے گئے، یعنی اہتمام اور سجا کر اور انتظام سے پڑھے گئے۔ سوز خان حضرات نے، اس سے پہلے حدیث قصہ خان حضرات نے، پھر سوز خان، اور پھر ممبر کے سلام گزار، اور پھر خطبہ و ذاکرین، پھر ان کے بیان مصائب سے متصل نوحہ خوانی، ماتمداری، پھر جلوسوں میں شرکت۔ وہ جو شوق ذوق، وہ جو اہتمام انتظام اس کا اظہار ہوا وہ ہر سال سے زیادہ تھا۔ شرکت بھی مومنین کی ہر سال سے زیادہ تھی۔ ہمارے امام بارگاہ مسلسل چھوٹے پڑتے جا رہے ہیں، لوگوں کی شرکت بڑھتی جا رہی ہے۔ میں اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا ان لوگوں پہ تبصرہ کر کے جو عزاداری کے خلاف ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جب ان کے بڑے منو مٹی کے نیچے دب گئے اور انہیں کیڑے کھا رہے ہیں، وہ اپنی آرزویں پوری نہیں کر پائے، اس لیے کہ عزاداری سید الشہداء کے پیچھے ارادہ پروردگار ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ ذکر اہتمام سے اور انتظام سے ہو، اور میں اور آپ کوئی ہنر نہیں رکھتے، ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم ہیں ہی نہیں۔ یہ اس ذات کا ارادہ ہے کہ جو حسین سے پیار کرتا ہے، لہٰذا ہم سے بھی وہ کام لے لیتا ہے، ہم سے بھی وہ نوکری لے لیتا ہے، ورنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خلوص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ شرکت رہی، تشیع بعنوان ملت ایک قدم آگے آئی ہے، ہمارے درمیان وحدت میں اضافہ ہوا ہے، ہمارے درمیان اتحاد میں اضافہ ہوا ہے، بدگمانیاں، غلط فہمیاں آہستہ آہستہ رخت سفر باندھ رہی ہیں، لوگ قرب بڑھاتے جا رہے ہیں۔ ہمارے قومی تنظیموں نے ہر سال سے زیادہ محنت کی۔ یہ تو سلیقوں کا اختلاف ہے جو حسن ہے، اور ان سلیقوں کے اختلاف سے گھبرانا اور الجھنا نہیں چاہیے۔ یہ سلیقوں کا اختلاف بہتر کام کرنے کا موقع دیتا ہے اور اہتمام سے کام کرنے کا موقع ملتا ہے، لہٰذا وہ بھی اپنی جگہ رہا، لیکن اس میں بھی ایک حسن ہے۔ مجموعی طور پر پاکستان کی ریاستی اور حکومتی مشینری نے ہر سال کی طرح مجالس اور جلوسوں کو سہولتیں فراہم کرنے کی، وسائل فراہم کرنے کی، اپنی ریاستی، اپنی آئینی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کی۔ افسران نے، ذمہ داروں نے بہرحال کام کیا، اور اگر کہیں مسائل کا بھی سامنا ہوا اور کہیں الجھنیں بھی ہوئیں تو اس میں ہمیں یقین ہے کہ بدنیتی کار فرما نہیں تھی، بلکہ عدم قابلیت اور عدم صلاحیت کی وجہ سے ایسا ہوا۔ بہت سے لوگوں کو کام کرنے کا دل کرتا ہے مگر ان میں قابلیت نہیں ہوتی، وہ چاہتے ہیں کہ کام کریں مگر ان میں صلاحیت نہیں ہوتی۔
اور وہ سیکھ لیتے ہیں 2-3 دفعہ کے محرم گزرنے کے بعد کہ پچھلے سال ہم سے یہ خطا رہی، غلطی رہی، کوتاہی ہوئی، اس دفعہ وہ نہیں کریں گے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں ہر سال سے زیادہ اہل سنت کی شرکت بڑھ کر تھی، زیادہ تھی، مجالس میں ہمارے بھائیوں کی شرکت زیادہ تھی، اور ہمارے لیے یہ بات اس لیے بھی اچھی ہے کہ میزبان ذکر حسین کے شیعہ ہیں، مگر شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہیں، مالک کے مہمانوں کا احترام کرتے ہیں۔ کسی نے دروازے پر، انجمن جعفر طیار نے، غازی عباس ٹرسٹ نے، کسی نے دروازے پر کسی کو کھڑا نہیں کیا ہوا جو شناختی کارڈ چیک کرے، جو آنے والوں سے پوچھے کہ تم سنی ہو یا شیعہ، جو کسی سے پوچھے کہ تم مسلمان ہو یا ہندو ہو یا مسیحی ہو۔ یہ امام حسین کا ذکر ہے، یہ خوبیوں کا مجموعہ ہے، یہ کمالات کا مرکز ہے۔ ہر سالم دماغ حسین حسین بولے گا۔ امام شیعوں کے تیسرے امام ہیں، مگر انسانیت کے پہلے امام۔ انسانی قدریں اور انسانی جو تہذیب ہے اس کے نہ صرف مروج ہیں بلکہ بانی ہیں، لہذا ہر صاحب شعور، ہر سالم فطرت انسان امام حسین سے جڑے گا۔ اور میرے بچوں جوانوں، ایک اور بھی محسوس کی جانے والی چیز کی طرف توجہ دلاؤں۔ یہ جو آج مسالک ہیں، یہ 1.5-2 سال پرانے مسالک ہیں۔ 200 سال پہلے ان کے نام کچھ اور تھے، 600 سال پہلے ان کے نام کچھ اور تھے۔ یہ ہر 200 سال بعد، 150 سال بعد نام بدلے ہیں۔ اب جو نام ہیں وہ بھی بدلنے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو مسالک ہیں ان کے نام بھی تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ اب کیونکہ عصر ظہور قریب ہوتا جا رہا ہے، مجھے امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب امام ظہور فرمائیں گے تو ان سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ امام کے آنے کی خبر یہ ہے کہ اب 2 ہی مسلکوں میں امت تقسیم رہے گی جو اللہ نے پہلے سے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ صرف پاکستان 2 قومی نظریوں پہ نہیں بنا ہے، بلکہ یہ پوری کائنات اللہ نے 2 قومی نظریوں پر بنائی ہے۔ ایک کو شجرہ طیبہ کہتے ہیں، ایک کو شجرہ خبیثہ کہتے ہیں۔ ایک کو آیات محکمات کہتے ہیں اور ایک کو آیات متشابہات کہتے ہیں۔ یہ 2 نام میں نے قرآن کی زبان میں آپ کو بتائے، اور اپنی سادہ زبان میں اگر کہوں تو ایک کو حسینیت کہتے ہیں، ایک کو یزیدیت۔ آپ سب کی سلامتی کے لیے، اور میرے بزرگ جو ابھی نعرے لگا رہے تھے، یہ امریکہ میں مقیم ہو گئے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک بھی نہیں ہے، مگر نعرہ ان کا ایسا ہی ہے جیسے جوانی میں لگاتے تھے۔ آپ سب کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے اس سال ہر سال سے زیادہ قرب قرب امام حسین کے حوالے سے ہر سال سے زیادہ بہتر صورت رہی ہے۔ جوانوں کی شرکت ہر سال سے زیادہ تھی، بچوں کا شوق ہر سال سے زیادہ تھا، علماء کرام کا پڑھنا ہر سال سے زیادہ اچھا تھا۔ وہ 5%، 8% کا بگاڑ وہ قابل توجہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوئیں کہ جو چیزیں
گفتگو سے اور ملاقاتوں سے حل ہونی چاہیے۔ ممبر سے اور عمومی جگہوں سے مذمت کر کے گروپنگ کا شکار قوم کو نہ کریں۔ کسی فرد خاص سے اگر کوئی مسئلہ ہے اور کسی کی روش اور طریقہ کار سے آپ کو اختلاف ہے تو اتنے مرد بنو کہ اسی سے جا کے بات کرو۔ تمہیں اختلاف اگر کسی سے ہے، کسی علاقے میں کسی رسم، کسی ادائیگی، کسی طریقہ کار سے اگر کوئی مسئلہ ہوا ہے تو اسے خطیبوں کو پرچیاں نہیں پکڑاؤ کہ اس کی مذمت کر دیں۔ اور خطیب حضرات سے بھی دستبستہ گزارش کر رہا ہوں کہ عوام زدہ نہ رہو۔ نہیں معلوم کہ جس نے آپ کو پرچہ پکڑایا ہے کہ یہ بول دیجئے، وہ بات ممکن ہے ٹھیک ہو مگر ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور مطلب بھی ہو۔ تو آپ ممبر سے ان مسائل کو ڈسکس نہ کریں، ان مسائل کو بیان نہ کریں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بات آپ کی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور بات کوئی ہے بھی نہیں ڈھکی چھپی۔ ہم تو سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ علی سب سے افضل ہے۔ بھائی پرانی زبان میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ بعد از نبی علی سب سے افضل ہے، اور پیر پٹک کے کہتے ہیں کہ بنی امیہ کی تعظیم نہیں کریں گے۔ لبیک یا حسین، بلندتر صلوات محمد و آل محمد۔ مجموعی طور پر الحمدللہ مجموعی طور پر اگر کچھ مسائل ہوئے ہیں، شب عاشور فلاں کھانے کھلا دیا گئے یہ وہ، تو ان کی نیت خراب نہیں تھی۔ ان سے بات ہو، ان سے گفتگو ہو اور معاملات کو بہتری کی طرف لے جایا جائے۔ میں گزارش کروں گا اپنے علاقائی سطح پر جوانوں سے کہ آپ کے علاقوں میں جو شخصیات موجود ہیں، جو علماء موجود ہیں، جو دانشور موجود ہیں، ان کے ساتھ اپنے رابطوں کو بڑھائیں، اپنے تعلقات کو بہتر کریں، ملنے جائیں ان سے۔ آپ اگر کسی کو بڑا نہیں مانتے تو آپ کے نہ ماننے سے وہ چھوٹا نہیں ہو جائے گا۔ وہ اس علاقے کا عالم ہے، وہ اس علاقے کا معتبر ہے، وہ اس علاقے کے اندر اس کا کام ہے، ہمیں اس کا احترام کرنا ہوگا، اس سے رابطے کرنے ہوں گے۔ اور خاص طور پر شیعہ برادری کے اندر جب تک ہم ایک دوسرے سے قریب نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے اپنے واسطے اچھے نہیں کریں گے، اس وقت تک مسائل پیچیدہ رہیں گے۔ دوسرا، شیعہ برادری کو ایک ہوم ورک دے رہا ہوں، اور سنی جوانوں کو جو مجلس میں بیٹھے ہیں انہیں بھی ایک ہوم ورک دے رہا ہوں۔ شیعہ جوانوں کو ہوم ورک کیا ہے کہ آپ کے علاقے میں اگر کوئی سنی عالم رہتا ہے تو 4 6 8 10 جوان مل کر اس کے دروازے پر کوئی مٹھائی کا ڈبہ، کوئی گلدستہ پھولوں کا لے کے جاؤ اور اسے کہو کہ ہم شیعہ ہیں اور سنی عالم کو سلام کرنے ہیں۔ اگر 1 سال آپ نے یہ پریکٹس کر لی، شیعہ جوانوں نے 1 سال یہ پریکٹس کر لی کہ علاقے کے سنی علماء کے پاس اور علاقے کے سنی برادریوں کے پاس آپ جائیں گے نیاز پہنچانے، تبرک پہنچانے۔ یہ کون سا ہنر ہے کہ نیاز خود بنائی خود کھا لی؟ انہیں پہنچا کر آئیں جو نیاز نہیں کھاتے۔ واپس کر دیں تو ناراض نہ ہوئیے گا، دوبارہ لے کے جائیے گا۔ پھر واپس کر دیں تو ناراض نہ ہوئیے گا، تیسری دفعہ پھر لے جائیے گا۔ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں 4تھی دفعہ ان کے ہاں سے نیاز آئے گی۔ اخلاق سے بہتر کوئی تبلیغ نہیں ہے، اخلاقیات سے بہتر کوئی تبلیغ نہیں ہے۔ یہ ایک کام تو شیعہ بچوں کو دے رہا ہوں، بزرگ تھوڑی دیر کے لیے اپنے کان مثلا سنی انسنی کر دیں میری بات کہ یہ کیا، میں کوئی کلاس لینے آیا تھا کہ کلاس ہو رہی تھی، یہ اسکول کی ہوم ورک دینے آیا ہے، تو جوانوں سے بات کر رہا ہوں اور سنی جوانوں سے کو ایک ہوم ورک دے رہا ہوں، اور وہ یہ کہ شیعہ مسجدوں میں نماز پڑھنے آؤ، ہاتھ باندھ کے پڑھو بغیر سجدگاہ کے، جو دین تم نے سمجھا ہے اسی پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھو۔ جب تک سنی برادری شیعہ مسجدوں، صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد۔ میں 3 سفر سے لے کر اور آج 8 ربیع الاول کے درمیان 1 مہینے سے زیادہ کے دورانیہ میں جو حالات کو سمجھا ہوں اس کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ جی
اسلام آباد کے 3 سفر کے واقعے سے لے کر اور اب تک جو میں سمجھا ہوں پاکستان میں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. اس سے اچھی اور بلند صلوات نبی کی ذات. سنی جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ شیعہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھو. یہ مسجد شیعہ کی نہیں ہے. شیعہ منتظم ضرور ہے مگر مسجد اللہ کا گھر ہے. اور جیسا دین تم نے سمجھا ہے، جیسی نماز تمہارے عالم نے بتائی ہے، ایسی ہی نماز پڑھو. اگر 1 سال تک شیعہ جوانوں نے یہ کر لیا اور سنی جوانوں نے یہ کر لیا، ہمارا دشمن میوزیم میں بھی نہیں ملے گا. کایا پلٹ جائے گی. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سنیوں کو بیدار کریں گے کہ وہ شیعوں سے ہاتھ نہ ملائیں. مجھے 27 سال ہو گئے اختر بھائی مجالس پڑھتے ہوئے. جی سرفراز صاحب کے امام بارگاہ آپ کے محلے سے شروع کی. 27 سال میں اتنا میری مجلسوں میں لوگ شیعہ نہیں ہوئے جتنا اس سال شیعہ ہوئے ہیں. پنجاب میں، سندھ میں جوان کھڑے ہو جاتے ہیں، 8 جوان، 3 جوان، 5 جوان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں. یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم سنیوں کو بیدار کریں گے وہ شیعوں سے ہاتھ نہ ملائے. ہم نے علی ولی اللہ ان کے گھروں میں پہنچا دیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. الحمدللہ اس اعتبار سے ہمارا جو عزائی تعلیمی تربیتی دوران تھا، دورانیہ تھا، یہ ایام عزا آج تمام ہو رہے ہیں. عزا غم حسین تمام نہیں ہو رہا ہے. غم حسین تو عاشور کا غم اور حسین کا غم تو محشر میں بھی مجلس ہوگی، جنت میں بھی مجلس ہوگی، بلکہ جنت ہوگی ہی وہ کہ جہاں حسین ہوگی. لہذا غم حسین تو کوئی بریک نہیں آ رہا، کوئی ختم نہیں ہو رہا. لیکن وہ جو تہذیب عزا ہے جو ہمارے بڑوں نے ہمیں انداز دیا ہے، اس اعتبار سے آج کے بعد ہم شادیوں میں شرکت کریں گے، خوشیوں میں شرکت کریں گے. اس لیے کہ آج کا ایک نسبت آج کے دن کو یہ بھی ہے کہ آج کے بعد بیویوں نے سر میں تیل ڈالا تھا، نئے کپڑے پہن لیے تھے. 9 ربیع الاول، عید زہرا، عید شجاع. آج کی نسبت کئی زاویوں سے بنتی نظر آتی ہے. آج امام زمانہ کی یتیمی کر اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں، آبادہ ہو گئے. آج ہمارے 11ویں امام کے جنازے کا دن ہے. ابھی تبرکات میں ایک تابوت وہ بھی ہوگا جس امام کی امامت کا دورانیہ 6 سال کا تھا، 28 سال کی عمر میں شہید ہوئے ہیں. کم سن ترین امام اور 6 سال کا امامت کا دورانیہ جس میں 3 سال قید میں گزرے ہیں. اور وہ جو 3 سال قید سے باہر گزرے ہیں وہ بھی ہر شخص مل نہیں سکتا تھا. امام ہر شخص سے مل نہیں سکتے تھے. جو جتنی مصیبت اٹھاتا ہے اس کا مقام بھی اتنا ہی بلند ہوتا ہے. امام عسکری نے جو مصیبت اٹھائی ہے اس کا انعام اللہ نے یہ دیا ہے کہ ان کے بیٹے کو امام مہدی قرار دیا. یہ امام عسکری کو اللہ کا انعام ہے. مگر عزادارو سلام کریں صاحب العصر کو. مولا
آپ 5 سال کی عمر میں یتیم ہوئے، مگر آپ نے اپنے بابا کا جنازہ پڑھایا۔ جب صفیں درست ہو گئیں، تابوت لا کے رکھا گیا، جعفر نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تو گھر بیت الشرف سے امام باہر آئے اور آواز دے کر کہا کہ چچا ہٹیے، نماز میں پڑھاؤں گا۔ اور جیسے جعفر نے سجا کر سارا ماحول دیا ہو، 2 قدم پیچھے ہٹے، امام آگے آئے اور اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور جیسے ہی تکبیریں مکمل ہوئی تو دوبارہ اپنے بیت الشرف میں چلے گئے۔ یہ اتنا بڑا مجمع جعفر طیار کی تاریخی سالانہ مجلس عزا، اس سارے روتے ہوئے لوگ امام کو ایک پرسہ دیتے ہوئے امام سے گزارش کرنا چاہتے ہیں، مولا آپ نے اپنے بابا کا جنازہ پڑھایا، آپ کو معلوم ہے کہ جنازہ شان سے اٹھا کر اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ہے ایسے ہی گریہ کرنے کا۔ اور اس مجلس میں گریہ زیادہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ یہ وہ دن ہے جب زینب کو خوب رونے کا موقع ملا ہے۔ یہ دن وہ ہے کہ جب جناب رباب کو دل کھول کے رونے کا موقع ملا۔ اب تک کوفہ و شام کے بازاروں میں کوئی پرسہ دینے والا نہیں تھا، لیکن جب مدینے آئی ہے نا تو محمد حنفیہ نے پرسہ دیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور ایک عصا تھامے ایک عمر حمیدہ بیوی بھی ہے جو اپنے پوتے فضل کو اپنے ساتھ لائی ہے، اور انہوں نے جناب زینب کو دیکھ کر کہا مجھے زینب سے ملنا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ جناب زینب نے فرمایا اماں حق ہے کہ زینب کو اب دادیاں بھی نہ پہچانے، مائیں بھی نہ پہچانے، نانیاں بھی نہ پہچانے، یہ آپ کے سامنے آپ کی زینب کھڑی ہے، اجرکم اللہ۔ تھکے نہیں عزاداروں، مجھے جلدی نہیں ہے، یہ رونے کا دن ہے۔ میرے بچوں کو پتا ہے کہ بیویوں کو شام سے رہائی کیسے ملی۔ 2 علتیں بیان کی ہیں بیان کرنے والوں نے۔ ایک علت تو یہ کہ امام سجاد ترے زندان پر زنجیروں میں، بیڑیوں، ہتھکڑیوں میں اسیر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شکاری ہرنی کا شکار کر کے گزرا، اور جیسے ہی ہرن کو لے کر امام کے سامنے سے گزرا تو اس جانور نے امام کی طرف مڑ کے دیکھا اور امام سے فریادیں کی۔ امام نے شکاری کو آواز دے کر کہا بھائی رکو، اس کے 2 بچے ہیں جو بھوکے ہیں، یہ مجھ سے فریاد کر رہی ہے کہ آپ میری ضمانت لے لیں، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ مجھے نہیں پتا مجلس میں خواتین ہیں یا نہیں، رونے والوں سے میں ایک سوال کروں کہ یہ آواز زندان تک جناب رباب کے کانوں تک بھی تو گئی ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ کہنے لگا آپ کے تو اپنے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، آپ جانور کی ضمانت لے رہے ہیں۔ امام نے فرمایا مجھ پر اعتبار کرو، اسے آزاد کر دو، یہ واپس آ جائے گی۔ اس نے کہا میں آزمانے کے لیے آزاد کر دیتا ہوں، ایسا میں نے کہیں دیکھا نہیں ہے۔ اس نے اپنے شکار کی رسی چھوڑ دی، ہرن جنگل میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئی اور پہلے امام سجاد کے پیروں کا بوسہ دیا، پھر گردن لٹکا کر شکاری کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ امام کے پیروں میں گر گیا، آپ کون ہیں؟ آپ کی حکومت جانوروں پر بھی ہے؟ امام نے فرمایا میں حجت خدا علی زین العابدین حسین مظلوم کربلا کا بیٹا، وقت کا امام۔ اس شخص نے
خبر پہنچائی دیہات دیہات گاؤں گاؤں جا کر کہ تمہیں پتا ہے کہ زندان شام میں کون رہ رہا ہے، کسے حاکم نے اسیر بنایا ہوا ہے؟ ایک سبب یہ بیان کرتے ہیں اور ایک اس سے زیادہ سخت سبب ہے۔ عزادارو، جب پرندے اڑتے ہوئے جاتے تھے تو جناب سکینہ پھوپھی زینب سے کہتی تھی، اماں یہ صبح کے وقت کہاں جاتے ہیں اور شام کو لوٹ کے کہاں جاتے ہیں؟ تو بی بی فرماتی تھی سکینہ، یہ صبح رزق کی تلاش میں جاتے ہیں اور شام کو یہ اپنے گھونسلوں میں اور اپنے وطن اور اپنے گھر واپس آتے ہیں۔ تو ایک ٹھنڈی سی آہ بھر کے کہتی تھی، ہم وطن کب جائیں گے؟ ہم مدینے کب جائیں گے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں لوگوں کو بے چین ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، نہیں معلوم ہماری زندگیوں میں آئندہ سال یہ مجلس ہے یا نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہر کچھ دن کے بعد جناب سکینہ وطن کو یاد کرتی تھی، مگر اس بی بی کو وطن ملا نہیں۔ میرا خطیبانہ لہجہ یہ کہتا ہے، میں ایسے سوچتا ہوں کہ اس بی بی نے خود کو قربان کر کے پورا گھر آزاد کروا دیا۔ پھوپھی اماں میں مر جاتی ہوں، آپ وطن چلی جائیں۔ یہ بچی کہاں تک برداشت کرتی؟ ایک رات، آدھی رات بیدار ہوئیں اور کبھی زندان کے اس کونے میں اور دوڑتی بھی جاتی ہیں، میرے بابا آئے تھے۔ کبھی زندان کے اس کونے میں، ابھی میرے بابا یہاں کھڑے تھے۔ کبھی ماں سے کہتی ہیں، کبھی پھوپھی سے کہتی ہیں، میرے بابا کہاں چلے گئے؟ اور پھر جب بابا نہیں ملے تو ہائے بابا۔ سکینہ کے رونے کی آواز بلند ہوئی، پورا زندان رونے لگا، در و دیوار رونے لگے۔ یزید کے آرام میں خلل پڑا تو پوچھنے لگا کہ یہ حسین کی بچی کیوں رو رہی ہے؟ کہا اسے اپنے بابا خواب میں نظر آئے ہیں اور بابا کو یاد کر رہی ہے۔ کہا سر حسین بھیج دو، شاید اسے تسلی ہو جائے۔ جب درمیان میں تشت لا کے رکھا اور رومال ہٹایا تو کچھ فاصلے پہ کھڑی تھی، امام سجاد سے پوچھا بھیا یہ کس کا سر ہے؟ تو جیسے ہی امام سجاد نے فرمایا بابا حسین کا سر ہے، سخت جملہ ہے، تو وہاں سے چلی مگر زمین پر گری، پھر اٹھی اور پھر گری اور آگے بڑھ کے بابا کا سر اپنی آغوش میں لیا اور پیشانی کا بوسہ دیا اور کہا بابا آپ کے رخساروں پہ کس کا خون ہے؟ بابا یہ آپ کی پیشانی پہ کس نے پتھر مارا؟ بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹی؟ پھر کہا بابا مجھ سے پوچھئے مجھے تماچا مارا، میرے کپڑوں میں آگ لگ گئی، بابا میرے کوہن چھین لیے۔ سکینہ بابا 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 کہتے کہتے خاموش ہو گئے۔ امام سجاد آگے بڑھے، نبض پر ہاتھ رکھا، آواز دی پھوپھی زینب اماں اب آپ کو سنبھالیے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سکینہ نے خود کو قربان کر دیا تاکہ پھوپھی مدینے چلی جائے، بھائی آزاد ہو جائے۔ زین العابدین امام نے آ کر کہا پھوپھی اماں یزید ہمیں آزاد کر رہا ہے، رہا کر رہا ہے۔ بی بی نے فرمایا مجھے آزادی نہیں چاہیے، میرے 3 مطالبے ہیں۔ میرا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے ایک گھر چاہیے جہاں میں اپنے حسین کا ماتم کروں۔ عزادارو ایک مجلس صحیح مگر اپنے گھر میں امام حسین کی مجلس ضرور کیا کریں۔ جن گھروں میں حسین کا ذکر ہوتا ہے وہ جناب زینب کی آرزو گھر ہیں۔ اجرک
अजरुकम अल्लाह, मुझे एक घर चाहिए जहां मैं अपने भाई का मातम करूं। हमें मदीने पहुंचाने के लिए किसी को हमरा किया जाए जो रस्तों से आशना हो। मैं जब ये पढ़ रहा था और सुन रहा था तो मुझे एक और ख्याल ज़हन में आया, अजब नहीं बीबी ज़ैनब ने कहा हो कि अब्बास नहीं है जो रस्तों से आशना, हमें कोई मदीना पहुंचा कर आए। तीसरा मुतालबा मेरा यह है कि हमारे तबर्रुकात वापस किए जाएं, हमारे तबर्रुकात वापस किए जाएं। यजीद कहने लगा, अली इब्न हुसैन मैं 2 मुतालबे मानने को तैयार हूँ मगर तीसरा मुतालबा नहीं मान सकता। एक घर दूंगा जहाँ आप आज़ादारी करें। बशीर इब्न जज़नम का बाप भी आपका शिया था, ये भी आपका शिया है, ये आपको मदीना पहुँचा कर आएगा, मगर तीसरा मुतालबा कैसे मानूँ? सख्त जुमला है। कहने लगा, कोई तबर्रुक लूट के कहीं ले गया, अल्लाह रे गुरबत अहले बैत, कोई लूट कर कहीं ले गया, मुझे पैसे बता दो, कीमत बता दो, मैं कीमत देने को तैयार। इमाम बैठे हुए थे, खड़े हो गए, फरमाया तेरे पास वो दौलत कहाँ है जो उस कुर्ते की कीमत अदा करे जो मेरी दादी ज़हरा ने मेरे बाबा हुसैन के लिए, तेरे पास वो दौलत कहाँ है जो ज़ैनब की चादर की कीमत। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। अपनी आवाज़ों को आज़ाद करेंगे, जिन्हें रोना नहीं आ रहा आंसू मांगे अल्लाह से। ये एक कतरा अश्क हमारी आखिरत, हमारी कब्र के लिए बड़ा ज़ख़ीरा है। घर मिला जनाब ज़ैनब ने, शाम में 10 दिन तक आज़ादारी की। तबर्रुकात वापस आए, जैसे पढ़ा गया, जैसा पढ़ा जाता है। एक गठरी ला के दरमियान में रख दी गई, गठरी खोली तो चादरें नजर आई। जनाब ज़ैनब ने एक चादर को देखकर कहा, बहन उम्मे कुलसूम तुम्हारी चादर आ गई। एक और चादर पर निगाह गई, आवाज दी, भाभी रबाब आपकी चादर भी वापस आ गई। सुनेंगे अज़ादारों, एक छोटी सी चादर पर निगाह गई, कब्र सकीना पर फैला दी। सकीना उठो, तुम्हारी चादर। अजरो कमल अल्लाह। काफिला तैयार हुआ। मेरी बीबी ज़ैनब ने देखा जो हमारियां खड़ी हैं उन पे रंगीन कपड़े लगे हुए हैं। फरमाया, ज़ैनुल आबिदीन मैं इन महमिलों में नहीं बैठूंगी, ज़ैनुल आबिदीन मैं इन महमिलों में नहीं बैठूंगी। इजअलूहा सौदा हत्ता यअलम अन्नास नहनु फी अज़ाया औलाद ज़हरा। इन्हें काले कपड़ों में तब्दील करवाओ ताकि जहाँ जहाँ से महमिलें जाएं, आबादियों के बसने वाले लोग समझ जाएं कि हुसैन के अज़ादार जा रहे हैं। ज़ैनुल आबिदीन इन्हें काले कपड़ों में तब्दील करवाओ। महमिलें आमादा हुई। इमाम सज्जाद ने फरमाया, पोपी अम्मा बीबियों को बैठने का फरमाइए। सब बीबियां बैठ गई मगर आवाज़ दी, भाभी रबाब नजर नहीं आ रहे। हाँ हाँ, सख्त मरहला है। ये शाम छोड़ कर जा रही है। हुसैन के गले का तावीज़, हुसैन के सीने पे सोने वाली, जो पूरे खानदान की रौनक थी, जिसके बगैर हुसैन का दिल नहीं लगता था। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, भाभी रबाब नजर नहीं आ रही। इमाम ने फरमाया, मुझे पता है मेरी माँ कहाँ है। अब आगे आगे इमाम सज्जाद, पीछे पीछे जनाब ज़ैनब। जिंदान शाम में इमाम ने कदम रखा तो क्या देखा, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले लगाया हो। बहुत रो लिए, मुझे अंदाजा है बहुत गिरिया हो गया, मगर चंद मंजिलें गुजार लीजिए। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले लगाए हो, ऐसे कब्र सकीना को सीने से लगाया। आवाज दे रही है, सकीना उठो। जनाब ज़ैनब की आवाज आई, भाभी काफिला तैयार है। रोते हुए फरमाया, ज़ैनब मेरा मदीने में कौन है? मेरा वाली करबला में रह गया, मेरी बच्ची अकेली है। अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी कहते हैं, चलते हुए खेमे से इमाम सज्जाद को लाना कितना मुश्किल था। कोई जनाब ज़ैनब से पूछे, अली की बेटी के दामन में आग लग
से टकराती थी, मगर भाई से वादा किया था। चली गई जलते खेमे में, अपनी पुष्ट पर अपने भतीजे को उठाकर लाई। अल्लामा ज़ीशान हैदरजबादी कहते हैं जलते हुए खेमे से इमाम सज्जाद को लाना कितना मुश्किल था, मगर इतना मुश्किल काम फिर आसान था। कब्र सकीना से बीबी रबाब को उठाना उससे ज्यादा मुश्किल था। बीबी को लाते थे, बीबी फिर चली जाती। कैसे बिठाया जनाब रबाब को महमिल में, काफिला चलने लगा। शाम के देहात की औरतों ने नौहा पड़ा, अलविदा या ज़ैनब। जनाब ज़ैनब ने महमिल का पर्दा हटाया, कहा शाम की औरतें मुझ पे एक एहसान करोगी। सारी औरतों ने आवाज दी, बीबी हुक्म करेंगी। मेरी बीबी ने इशारा किया, हमारी सकीना को अकेला न छोड़ना। अल्लाह आपको कब्र सकीना की ज़ियारत से शरफ याब करे। जब आप जाएं ना तो जाली से कब्र को जरूर देखिएगा। आज भी शाम के देहात की औरतें खिलौने लाके डालती हैं और एक नौहा पढ़ती है, तुम्हारी माँ से वादा किया था। काफिला चला, एक ऐसे सेराहे पर आके पहुंचे। फरमाया ज़ैनुल आबिदीन ये दो रास्ते कहाँ जाते हैं? कहा अम्मा एक रास्ता करबला जाता है। एक चीख मार के गिरिए की आवाज आई, ज़ैनुल आबिदीन मुझे करबला ले चलो, मैं अपने भाई की कब्र पे जाऊंगी। उधर पहला ज़ाहिर क़ब्र हुसैन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह अपने गुलाम अतिया के साथ क़ब्र हुसैन पर आए हैं। गुलाम से कहा कुछ फासले पे खड़ा हो जा, मैं हुसैन की कब्र पर बैठा हूँ। गुलाम कहता है ऐसा लगता था जैसे हुसैन से बात कर रहे हो। मैं दूर खड़ा देख रहा था कि ये बोलते हैं और फिर खामोश हो जाते हैं, जैसे क़ब्र हुसैन से आवाज़ आ रही हो। अभी हुसैन से बैठे बात कर रहे थे कि चौंक कर खड़े हुए, बेकली से खड़े हुए और मुझे आवाज़ देकर कहा कि मुझे दूर ले जाओ। मैंने अपने मालिक का हाथ पकड़ा और उन्हें दूर ले जाके खड़ा किया और कहा अब जरा किसी टीले पे खड़े होकर देखो, कोई काले अदम आते तो नजर नहीं आ रहे। ऐसा लगता है जैसे क़ब्र हुसैन से आवाज आई हो, जाबिर मेरी कब्र से दूर हो जाओ, मेरी बहन मुझसे मिलने आई। जैसे ही क़ब्र हुसैन नजर आई, जनाबे ज़ैनब ने ऊंट के बिठाने का इंतजार नहीं किया। मेरी बीवी ऊंट से गिरी है और क़ब्र हुसैन की तरफ ऐसे गई है जैसे एक बिछड़ी हुई बहन भाई से मिल रही। क़ब्र हुसैन पे जाकर गिरी, आवाज दी होगी सकीना को खो के आ गई। हुसैन तुम्हारी कमाई शाम में लुट गई। ज़ैनब अकेली आ गई है, मातम हुसैन।